ایک آیا پڑھوں گا میں، درج پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں، ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں، رب کی نوازش پاؤں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری اصول، قرآن حفظ کرنے کے کچھ سنہری اصول ہے، یعنی گولڈن رولز ہے۔ یہ کچھ رولز ہے، اگر اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا، یعنی کس میں؟ حفظ کے پروسیس میں، یہاں تک کہ ساری زندگی یہ رول ہمیشہ فالو کرنا ہے۔ وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری ہے وہ رول، یعنی کیا ہے وہ؟ اخلاص، یعنی بی سنسیئر، گڈ انٹینشن کے ساتھ، نیت اور خالص نیت کے ساتھ، یعنی نیت کو خالص کر لے صرف اللہ کے لیے۔ کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، اور اجر بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ کے لیے ہی سب کام کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے جو بہت ہی ڈرنے والی ہے، وہ حدیث سن کے پڑھ کے تو بہت ڈر ہوتا ہے کہ یہ حدیث معلوم بھی ہوگی سب کو۔ قیامت کے روز ایسے 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں پڑھتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہوں گے قیامت کے دن، ان کو لایا جائے گا۔ ایک تو شہید ہے، ایک تو مالدار ہے جو خیرات کرتا ہے، اور ایک قاری ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ تو شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم شہید کیوں ہوئے؟ تو وہ شہید فرمائے گا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، تم جو ہے سو اللہ کی راہ میں نہیں، دنیا میں نام ہونے کے لیے، دنیا میں تم شہید کہلانے کے لیے شہید ہوئے ہو، تو وہ دنیا میں تم کو بدلہ مل گیا، تمہارا نام ہو گیا دنیا میں۔ اب اس کو جو ہے سو فرشتے گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، کیونکہ اس کی نیت اللہ کے لیے کرنے کی نہیں تھی، یعنی اخلاص نہیں تھا اس میں۔ پھر دوسرا ایسا شخص جو اللہ کے وہاں پر قیامت کے روز لایا جائے گا، جو مالدار ہوگا، جو مالدار تھا وہ جو ہے سو خیرات و صدقات کرتا تھا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے خیرات کیا اور صدقات کیے اللہ کی راہ میں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ تو ایسا کرتا تھا تاکہ تجھے لوگ بہت سخی کہے، یعنی لوگوں میں تیرا نام ہو، تو اس کا بدلہ تجھے دنیا میں دے دیا گیا، تم سخی کہلایا گیا۔ اب یہاں پر قیامت میں کوئی حصہ نہیں، تو لہٰذا تو جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گھسیٹتے ہوئے اس کو فرشتے لے کر جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر تیسرا، ایک قرآن قاری تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں دن رات قرآن پڑھتا تھا اور اسی میں لگا ہوا تھا، یعنی میں قرآن پڑھتا تھا اور اس کو یاد کرتا تھا اس طرح، اور قرآن کی تعلیم، علم حاصل کرتا تھا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں نام کمانے کے لیے، دنیا میں قاری کہلانے کے لیے اور لوگوں میں واہ واہی کرنے کے لیے تو پڑھتا تھا، تو لہٰذا اس کو بھی فرشتے جو ہے سو دوزخ میں گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو خالص کر دے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم کام کریں. اور جب ہم حفظ بھی کریں تو پورا اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے، بار بار ہماری نیت کو پاک کرنا ہے، اور دعا بھی کرنا ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء و لسانی من الکذب و عینی من القیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. یہ دعائیں بھی پڑھتے رہنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہماری نیت کو خالص کر دے، اور خالص نیت کے ساتھ شروع کرنا ہے. یعنی دکھانے کے لیے، کسی کو دنیا میں دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر دنیا میں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کریں گے ہم، تو اس کا نتیجہ جہنم میں. دیکھیے تینوں کو بھی جہنم میں داخل کر دیے گئے. وہ تین بھی کام اتنے اہم اور اتنے اجر و ثواب کے قابل تھے، لیکن نیت میں خرابی تھی، اس لیے وہ جہنم میں ڈال دیے گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے نیتوں سے محفوظ رکھے. ہاں، اگر اب ہم حفظ کرنے کے لیے، اگر یہ ہماری نیت ہو کہ والدین ہمارے خوش ہوں گے، چلو والدین کو خوش کرنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ والدین کی فرما برداری کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان کی طرف ہم مسکرا کر بھی دیکھتے ہیں تو اجر ہے. تو ان کو خوش کرنے کا اگر یہ بھی ساتھ میں نیت ہو، اللہ کو تو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے ہی کرنا ہے سب، پھر والدین کو بھی راضی کرنا ہے، والدین کو بھی خوش کرنا ہے، تو یہ الاؤڈ ہے. مگر اللہ کے لیے ہی کرنا ہے ہر چیز. یعنی جو بھی کام ہم کریں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا کوئی بھی نیک عمل ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کر لے اللہ کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کو ہماری نیت کو پاک و صاف کر دے. صرف اللہ کے خاطر ہم جو بھی کام کریں، اللہ کے خاطر کریں. یہ نیت ہونی چاہیے، اور دعا بھی کرنا ہے. اب سیکنڈ رول یعنی سیکنڈ اصول یہ ہے، کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ اختیار کرنا ہے. بی پائس. کیوں؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا، اور اللہ کے ڈر سے ہر برے کام سے رکنا. یعنی ڈر ایسا جو محبت اور ڈر کا کمبینیشن ہے تقویٰ. تقویٰ کے جو ہے سو یہ بھی معنی ہے کہ اللہ، اب جیسے اگزامپل دیکھیے، اب ہم ماں باپ سے ڈرتے ہیں تو ایسا بالکل یہ ڈر ایسا خوف کی وجہ سے، ویسا خوف کی طرح ڈر نہیں، یہ ڈر کے کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اسی طرح تقوی میں بھی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. تو یہ ڈر کوئی خوفناک قسم کا ڈر نہیں، ایسا ڈر محبت میں اس کے نیک کام کرنا، اور یہ ڈر کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے برے کاموں سے بچنا ہے. یعنی ہر برے کام سے بچنا ہے، یہ تقویٰ ہے. تقویٰ اور حفظ میں کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیے، اب تقویٰ ہے، تقویٰ اب یہ رولز ہم کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ حفظ سے اس کا کیا کنیکشن ہے. اب جیسے اخلاص ہے تو حفظ سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یعنی اخلاص ہونا ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں، یعنی حفظ بھی کر رہے ہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو یہ کنیکشن ہے. اور تقویٰ کا اور حفظ کا بھی یہ ریلیشن ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت ہی نہیں کرتے تو پھر حفظ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو روکتا ہے ہر برائی سے، تو ہم برائیوں میں رہیں گے. جیسے کہ اگزامپل، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری ہے،
यानी कई ऐसे गुनाह हैं, किसी को ईज़ा पहुंचाना है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना है, लोगों को जो है सो बुरा भला कहना है, किसी को गाली देना है, यानी माँ बाप की नाफरमानी करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी वगैरह वगैरह। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल है। अगर अब हम जो है सो अब मस्जिद है, मस्जिद में अब वॉशरूम में बिन्स रखते हैं। अब वो बिन्स में जो है सो क्या डालने के रखते हैं, यानी गार्बेज डालने के लिए रखते हैं कि ताकि वॉशरूम के अंदर यानी टॉयलेट सीट के अंदर अगर वो हम पेपर्स वगैरह डालेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह हम गुनाह करते हैं तो हमारा भी दिल और दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि गुनाह से हिफ्ज़ पर असर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई गुनाह करता है उस गुनाह से दिल पे एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। फिर दूसरा गुनाह, फिर इसी तरह वो गुनाह करते जाता है, तो फिर दूसरा गुनाह जब करता है तो दूसरा नुक्ता स्याह पड़ जाता है। इसी तरह वो कई गुनाह करते करते सारा दिल उसका काला हो जाता है। तो फिर अब वो दिल में नूर कैसे दाखिल होगा, ये बताइए। जब दिल काला होगा, वो अंधेरा होगा, क्योंकि कुरान एक लाइट है, नूर है। पूरा दिल जब सियाह होगा, वहाँ नूर कैसे दाखिल होगा। कुरान इज़ लाइट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर वो लाइट हमको दाखिल करना है तो हमारे दिल को साफ़ करना है। जब दिल सारा गुनाहों से सियाह होगा, कुरान कैसे दाखिल होगा। कुरान इल्म है, एक नूर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगो, वो सियाह धब्बा मिटा दिया जाता है, यानी इस्तग़फ़ार से दिल साफ़ हो जाता है। तो यानी हमारे दिलों को साफ़ करना है, हमारे दिलों को प्योरीफाई करना है, किससे, इस्तग़फ़ार से। इमाम शाफ़ई रहमुल्लाह फरमाते हैं, उनके उस्ताद कहते थे कि गुनाहों से बचो और तक़वा इख्तियार करो और जमे रहो, क्योंकि कुरान कभी भी गुनाहगार के दिल में दाखिल नहीं होता। और एक एग्जाम्पल है। अब एक प्लेट है, अगर प्लेट डर्टी है यानी उसमें गंदगी लगी हुई है, यानी बिल्कुल ही ख़राब प्लेट है, उस पर सब गंदगी लगी हुई है, क्या उस प्लेट में हम खाना खाते? सोचिए ज़रा, उस प्लेट में क्या हम खाना खाते हैं? नहीं खाते। तो अल्लाह ताला भी यानी डर्टी हार्ट, यानी जो ख़राब बिल्कुल ही गिलाज़त से भरा हुआ अगर दिल होगा, यानी गंदगी लगी हुई होगी, अगर दिल के अंदर गंदगी भरी हुई होगी, तो क्या उसमें जो है सो नूर हो दाखिल होगा? यानी अल्लाह ताला उसमें नूर नहीं डालते। यानी अल्लाह का कलाम है, उसके लिए एक साफ़ सुथरा दिल होना चाहिए। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तक़वा इख्तियार करना। तो तक़वा इख्तियार करे, गुनाहों से बचे, इस्तग़फ़ार से अपने दिलों को साफ़ करते रहना चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुरान का इल्म उसके जहन से यानी दिल से चला जाएगा जैसे ही गुनाह करता है। यानी उसके जो जहन में और दिल में जो कुरान है, वो गुनाह करते ही वो चले जाएगा। तो हमेशा अपने दिलों को जो है साफ़ किया करो, गुनाहों से पाक किया करो। अल्लाह ताला हमको ऐसे गुनाहों से, हर बुराई से, हर गुनाह से हमको हमारी हिफाजत फरमाएं। और इमाम नववी भी कहते हैं कि दिलों को साफ़ करने से ही कुरान का इल्म हासिल हो सकता है। यानी हम कुरान का इल्म हासिल कर सकते हैं जब हमारा दिल साफ़ और पाक होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से उनके स्टूडेंट पूछते हैं, हमारी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें? तो वो कहते हैं, मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं जानता सिवाय ये कि गुनाह से बचूं। यानी याददाश्त बेहतर होगी, यानी हमारी मेमोरी इम्प्रूव होगी। यानी द बेस्ट थिंग टू हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर मेमोरी,
ٹو اوائڈ سنس یعنی گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ظاہر ہو یا چھپے ہو، ہر گناہ سے ہم کو محفوظ رکھے. آمین. ایک آیا پڑھوں گا میں، درج پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں. ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں. رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا، رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا. بنوں گا نبی کا میں مہمان، بنوں گا میں حافظ قرآن.